بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نصاب کی پریزنٹیشن کے حوالے سے ہے کہ کیسے آپ کسی ادارے کے سربراہ کو نصاب کا تفصیلی تعارف کروا سکتے ہیں۔ نصاب کے تعارف میں جو چیزیں شامل ہیں ان میں سر فہرست ہے اس کی ضرورت اور اہمیت، پھر آ جاتی ہیں اس کی تفصیلات، نصاب کے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز، نصاب پرفارما، اور لاسٹ میں نصاب کی پریویس رپورٹ۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی ضرورت اور اہمیت۔ تو آپ جس کو نصاب کا تعارف کروا رہے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے یا آپ سے یہ سوال پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ جب ہر کلاس کے لیے اسلامیات کی کتاب موجود ہے جس میں تقریباً تمام بنیادی اور ضروری باتوں کا علم ہے، تو پھر اس نصاب کی ضرورت کیوں؟ بچوں پر ایکسٹرا برڈن کیوں ڈالا جائے؟ تو اس سوال کا جواب ہی اس نصاب کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس نصاب کے اسکوپ کو، اس کو لانچ کرنے کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا یہ نصاب بیسیکلی ان موضوعات کو کور کرتا ہے جو ہماری اسلامیات کی کتب کا حصہ نہیں ہیں، یا تو ہماری اسلامیات کی کتب کا حصہ تو ہیں لیکن ان موضوعات کا صرف سرفیس نالج ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، اور اس کی تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے ان موضوعات کی، ان عقائد کی پختگی نہیں ہو پاتی، ان عقائد کا تحفظ نہیں ہو پاتا۔ تو اس نصاب کو متعارف کروانے کی بیسیکلی یہ وجہ بنتی ہے، یہ بکلیٹس بنیادی عقائد کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ان عقائد کی پختگی اور حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں سیرت کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے، مختلف پہلوؤں کو ڈیفائن کیا گیا ہے تاکہ بچے سیرت سے ملنے والے رہنما اصولوں کو فالو کرتے ہوئے کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس نصاب کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نصاب ون لائنر کویشچن آنسرز پر مشتمل ہے، اور اس کے آگے ہی اس کے ساتھ اسی کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہیں جو کہ بچے ایزی لرننگ میتھڈولوجی کے تھرو لانگ ٹرم یہ چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس نصاب کے لات کی طرف۔ اس نصاب میں بیسیکلی جو بکلیٹس ہیں وہ ہر کلاس کے لیے علیحدہ سے ایک بکلیٹ ہے۔ کلاس 1 سے سٹارٹ کریں تو کلاس 1 سے 4 جو بکلیٹ ہے اس کا نام ہے لو وتھ پروفٹ، محبت رسول، جس میں ان موضوعات کو، ان کانٹینٹس کو کور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چائلڈہڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی مشکلات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریورٹیز، آپ کی ترجیحات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے عشق، اپنی امت سے تعلق اور اپنی امت سے محبت۔ آگے آ رہے ہیں کلاس 5 کی طرف، تو کلاس 5 کے لیے جو بکلیٹ ہے اس کا ٹاپک ہے سیرت، اور اس میں جن کانٹینٹس کو کور کیا جاتا ہے اس میں بیسک بلیفز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت مبارکہ ہے۔ اسی طرح آگے 6 کلاس کے لیے ختم نبوت کوئز ہے جس کے کانٹینٹس ہیں، جس کی آؤٹ لائنس ہیں، ختم نبوت اور عظمت صحابہ۔ اسی طرح کلاس 7 کی بات کی جائے تو کلاس 7 کے لیے تحریک ختم نبوت، جس میں تحریک ختم نبوت اور محبت مابین صحابہ اور اہل بیت جیسے۔ اسی طرح 8 کلاس کی بات کی جائے تو 8 کلاس کے لیے حقوق مصطفیٰ، جس میں حقوق مصطفیٰ، امام مہدی علیہ رضوان اور مرزا غلام احمد قادیانی کے کریکٹر کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اسی طرح 9 کلاس میں ختم نبوت آرڈیننس ہے، جس میں بیسک ہیومن رائٹس اینڈ قادیانیت ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان موضوعات کو کلاس 9 کے بکلیٹ میں کور کیا گیا ہے۔ اسی طرح کلاس 10 کی بات کی جائے تو اس میں ناموس رسالت ہے، قادیانیت ریلیجس اور پولیٹیکل کمپین ہے، اور قادیانیت اسلام کی روشنی میں۔ تو اس کے بعد یہ ہمارا اسکول لیول تک نصاب کا تعارف۔ اس کے بعد انٹر پارٹ 1 کے لیے ختم نبوت، اور اس میں جو کانٹینٹس ہیں، جن پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا ہے، جو آؤٹ لائنس ہیں، وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، ختم نبوت اور صحابہ کی زندگی۔ اسی طرح پارٹ 2 کی بات کی جائے تو اس میں ناموس رسالت، ختم نبوت آرڈیننس ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ رضوان۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کتابچہ ہم نصابی سرگرمیوں پر بھی مشتمل ہے جو کہ سپیچز اور پوئمز پر مشتمل ہے۔
اگر بچے کسی ایکٹیویٹی میں اسپیچ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی، اسپیچ کمپٹیشن، پوئم کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو بآسانی ان بکلیٹ سے اوتھینٹک کنٹینٹ مل سکتا ہے۔ اسی طرح نصاب کے متعلق ادارہ جو ایکٹیویٹ کروا سکتا ہے، اس میں سب سے پہلی ایکٹیویٹی ہے اسمبلی ٹاک۔ اس میں مختلف ڈے کیا جا سکتا ہے، اسپیچ کی جا سکتی ہے، پوئم پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ان پیغامات کو چارٹ کی صورت میں کلاس میں واضح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کو کلاس ڈسکشن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس پہ اسپیچ اور رائٹنگ کمپٹیشن ادارہ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئز کمپٹیشن کروا سکتا ہے ادارہ اسکول لیول پہ، اور اگر ادارہ ایلیجیبل ہوگا اور ادارے کی پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس سی ایف یہ سمجھے گا کہ اس ادارے کو انرول کروانا چاہیے ہمارا جو سٹی لیول پہ کوئز کمپٹیشن ہے، تو ادارہ اس میں بھی اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اب آ جاتے ہیں نصاب کی پریویس رپورٹ کی طرف۔ الحمدللہ نصاب پاکستان میں 400 سے زائد اداروں میں لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی اسلامی جیسا ریپیوٹیڈ ادارہ جس کی ورکنگ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے، وہ بھی اس کو اپنے نصاب کا حصہ بنا چکے ہیں۔ یہ نصاب پاکستان سے باہر انڈیا اور ہانگ کانگ میں بھی جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقرا والے بھی اس کو سلیکٹ کر چکے ہیں۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک اور پرائیویٹ ایجوکیشنل کونسل کی جو شورا ہے وہ بھی اس نصاب کو سلیکٹ کر چکی ہے۔ لاسٹ میں جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اس کے ریلیٹڈ میتھڈولوجی کہ ادارہ اس نصاب کو کیسے لگوا سکتا ہے۔ تو سمپلی لگوانے کا طریقہ یہ ہے کہ نصاب کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پرفارما ملے گا جو کہ آپ ادارے والے کو دیں گے۔ ادارے والے کو وہ پرفارما فل کر کے آپ کو دینا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو بکلیٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی نصاب کے متعلق کچھ بنیادی باتیں۔